اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 تلاوت فرمائی گئی. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا. کیا خطاب ہے کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے. قصاص کیا ہے؟ قصاص اگر مختصر سے معنی میں سمجھیں تو قتل کے بدلے قتل کرنا، یہ قصاص کہلاتا ہے. انسان کی جان بڑی محترم ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ساری مخلوقات میں سب سے اشرف افضل اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. تو لہذا جب انسان اشرف ہے تو پھر اس کی جان بھی اشرف، وہ محترم ہے تو پھر اس کی جان بھی محترم ہے. تو شریعت نے اس سلسلے میں کہ جان کی حفاظت ہو اور انسان کی جان یوں ہی ضائع نہ ہو جائے، لہذا اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کچھ احکام دیے ہیں. ان میں سے ایک حکم ہے قصاص کا. محترم سامعین، خصوصاً قتل کے زمرے میں دشمنان اسلام نے اسلام کو بہت بدنام کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ صرف مارا توڑی کرنے کا نام ہے. بس اسی کو قتل کرو، اس کو دہشت گرد بولو، بس اس کے ساتھ یہ کرو، یعنی کہ اسلام کو جو ہے قتل سے جوڑ دیا گیا ہے. دراصل حقیقت ایسی نہیں ہے جیسے کہ دشمنان اسلام باور کراتے ہیں. تو لہذا اس سلسلے میں کچھ معلومات ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ کہیں ایسی ٹاپک چھڑ جائے تو آپ کے پاس بھی بولنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو لہذا اسی ضمن میں آپ کے سامنے آج کا یہ درس ہے. دیکھیے، اسلام میں پہلی بات یہ ہے کہ کسی کا قتل بھی کرنا جائز نہیں ہے. یوں ہی کسی کو پکڑ کے مارتی ہے، خواہ وہ کوئی کافر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے. یہ ایک عام حکم ہے شریعت کا. تو پھر کس کا قتل ہوگا؟ تو شریعت نے کچھ ضوابط بتائے ہیں. اگر کوئی شخص ان وجوہات میں شامل ہو جائے گا، ان زمروں میں آ جائے گا، تو اس کا قتل کر سکتے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کوئی شخص ہے، اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، دین اسلام سے خارج ہو گیا، تو پھر ایسے شخص کو شریعت کہتی ہے کہ قتل کر سکتے. قتل نہیں ہوگا، قتل ہوگا تو حق کے ساتھ. حق کیا ہے کہ اگر وہ مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، تو یہ قتل ہوگا. اسی طرح اور کیا ہے؟ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے، شادی اس نے کر لی، شادی کرنے کے بعد کسی اور عورت سے وہ اپنا منہ کالا کرتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے، تو پھر یہ ایسا شخص ہے جسے قتل کر دیا جائے گا. اس کی اس غلطی، اس کی اس بدکاری کے سبب
جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز راستے کا جو اس نے استعمال کیا ہے، تو لہذا اسی کے ضمن میں ایسے بدکار کو قتل کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، کوئی انسان تھا، بس کسی سے کوئی دشمنی تھی، کوئی مسئلہ آیا تھا، بس اس کی گردن ہی اڑا دیا، اس کے سر پر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا، یا پھر پلاننگ بنا کے جو بھی کر کے گن شوٹ کر دیا، جو بھی جیسے کہ آج ہوتے آ رہا ہے۔ تو لہذا کسی جان کو جان بوجھ کے قتل کر دینا، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب اسے جینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی اور کی زندگی چھین لی ہے، تو لہذا یہ ایک ہے جسے قصاص کہا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والا، مثلا ڈاکے ڈالنے والا، لوٹ مار کرنے والا، رہزنی کرنے والا، یا پھر اسلامی حکومت کی بغاوت کرنے والا، اسلامی حکومت کی اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے اس کے فساد برپا کرنے کے سبب۔ اسی طرح دین حق کا قائم کرنے کی بزور بازو مخالفت کرے، یعنی کہ دین حق جو کہ حق ہے جسے پھیلانا ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو دین حق کے مخالف ہے، ہمیشہ مخالفت میں رہتا ہو، مخالفت میں بولتے رہتا اور فتنہ برپا کر رہا دین حق کے خلاف، تو پھر ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے کہ اسے قتل کیے بغیر بات نہ بنتی ہو، یعنی کہ ایسے حالات اس نے پیدا کیے ہیں کہ لوگوں کو ایسا فتنے میں ڈال رہا ہے کہ اب اس کی یہاں سے اس کا خاتمہ ضروری ہے، تو پھر اسے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ تقریباً 5 چیزیں ہیں، اگر یہ وجوہات ہے تو قتل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اب قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں مل کے کسی کو مار دیا، آپ پکڑے کسی کو مار دیے، بول دیں کہ نہیں بھائی زانی اگر سے زانی ہے، شادی شدہ ہے، اسلام بولا قتل کر دو، تو کوئی بھی قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ قصاص کے لیے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلامی حکومت ہونا، اس چیز کو سمجھنا۔ اسلامی خصوصاً حدود جو ہوتے ہیں، اسلامی جو تعزیرات سزائیں دینے کا جو مسئلہ ہے، یہ صرف حاکم وقت کے ہاتھ میں ہی ہے، ہم تم نہیں کرنے کے کام ہے۔ یہ کسی نے قتل کر دیا، ہم پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، بولے کہ نہیں بھائی قصاص شریعت میں قتل کرنا ہے، قتل کر دیے، ہم تم نہیں کر سکتے کام۔ یہ وقت کا حاکم کرے گا، وقت کا جو امام ہوگا، جہاں اسلامی حکومت ہوگی، جہاں اسلامی عدالت ہوگی، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس سے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ قتل جو ہے نا کئی وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو لہذا پہلے تحقیق ہوگی کہ ہوا کیوں، کون قتل کیا، کس لیے قتل کیا، کیا وجوہات تھے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ شریعت میں تو پہلے تو قتل کرنا ہی نہیں ہے، اگر کرنا ہے تو کچھ ریزنز ہے، کچھ وجوہات ہے، اگر وہ چیزیں ہوں گی تو قتل ہوگا، اور وہ بھی کون کرے گا؟ اسلامی حکومت کرے گا، یا پھر وقت کا حاکم کرے گا یہ کام۔ لہذا محترم سامعین، شریعت میں جو ہے اسلامی جان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، خصوصاً ایک مسلمان کی جو جان ہے، اس سلسلے میں بڑی واضح روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا، اس کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، جو کوئی بھی ہو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، تو اللہ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو ایسے شخص کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ پہلی سزا ہے جو اللہ نے بیان کی، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، اللہ نے توقف نہیں کیا چلو اسی کے لیے ہمیشہ کی جہنم، ایسا نہیں، پھر اللہ نے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ ایسا قاتل ہے مسلمان کو قتل کرنے والا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یہ دوسری سزا۔ پھر تیسری سزا وَلَعَنَهُ، اور ایسے شخص پر اللہ کی لعنت بھی ہے، جہنم میں ہمیشہ، پھر اللہ کا غضب اس پہ، پھر اللہ کی لعنت اس پہ، پھر اسی پہ بھی نہیں باقی رکھا گیا مسئلے کو، بلکہ آگے کہا گیا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ہم نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنے والے کے قاتل کے لیے 4 سزائیں قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمائی۔ حالانکہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جانا کتنی بڑی سزا، اس سے بڑی سزا ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور سزائیں بیان کی، یعنی کہ بہت برا معاملہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو لہذا دیکھیے کہ شریعت میں ایک مسلمان کی جان کا کتنا احترام ہے۔ اسی طرح اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، کہ ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معمولی بات ہے۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا کا تباہ ہونا قبول ہے، لیکن ایک مسلمان کا قتل ہونا قبول نہیں ہے۔ اتنا بڑا احترام ہے ایک مسلمان کی جان کا۔ اسی طرح یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لکبہم اللہ عز وجل فی النار، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی نے فرمایا اگر زمین و آسمان کے تمام لوگ مل کے ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ لازماً ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ پھینک دے گا۔ یہ سزا ہے۔ ایک آدمی نہیں، ایک قوم بھی شریک ہو گئی، ساری دنیا بھی شریک ہو گئی، زمین والے کیا آسمان والے بھی کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو لہذا دیکھیے ایک مسلمان کی جان کا احترام کتنا ہے، ایک مسلمان کی قدر اللہ کی نظر میں کتنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کر لیتے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کا بہت بڑا مقام ہے۔ لہذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ ان اہل ایمان کی قدر کریں۔ ایک مسلمان یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، ہمارا نظریہ یہیں سے بدل جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم الگ بات ہے، لیکن ایک مسلمان کا بلند مقام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا، اپنی زبان سے تکلیف نہیں دے سکتا، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتا، پڑوسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، والدین کو تکلیف نہیں دے سکتا، بیوی کو نہیں دے سکتا، بچوں کو نہیں دے سکتا۔ کتنے حقوق بیان کیے ہیں، ہر معاملے میں حق، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ تو لہذا محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں ہی اسلام میں کسی کو قتل کیا نہیں جا سکتا۔ اب جہاں تک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ باتیں کیوں بیان فرمائی کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، کیوں بیان فرمائی؟ یہ اس لیے کہ عربوں میں جو تھا قصاص کے معاملے میں بڑا ظلم کرتے تھے، وہ لوگ بڑی بے اعتدالی پائی جاتی تھی، ناانصافیاں کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے کہ اگر کسی قبیلے کا ایک شخص کسی دوسرے کو قتل کر دیا، جیسے کہ غلام، قاتل کے عوض آزاد کا قتل، کسی قبیلے کا غلام رہا، اس نے کیا کر دیا، دوسرے قبیلے کے ایک آزاد مرد کو قتل کر دیا، تو لہذا اب قاتل کون ہے؟ غلام ہے۔ قتل کسے کیا جانا چاہیے؟ غلام کو۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے دوسرے قبیلے والے، غلام کی کیا حیثیت، کچھ بھی مقام نہیں تھا تو اس کو نہیں قتل کرتے، دوسرے کو لاؤ، جس نے قتل ہی نہیں کیا وہ معصوم ہے، وہ اس کو پکڑ کے قتل کر دیتے، قتل کرنے والے کو چھوڑ کے دوسروں کو پکڑ کے قبیلے کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قاتل عورت کے بدلے کسی مرد کا قتل، عورت قتل کرتی ہے لیکن کسی اور مرد کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مقتول کے بدلے کئی قتل، کوئی اگر سے اچھا طاقتور قبیلہ ہے اور قتل کرنے والا کمزور قبیلہ ہے، کمزور قبیلے کا کوئی آدمی تھا، بڑے قبیلے والے سے کوئی انبن ہو گئی اور اس نے ایک کو قتل کر دیا بڑے قبیلے والوں کے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ چھوٹے کمزور قبیلے کے دسیوں آدمیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو ہمارا ایک قتل کرتا، اب ہم بتائیں 10 آدمیوں کو، 20 آدمیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔
اور بارہا یہ ان لوگوں کے درمیان جو جنگ ہے یہ چلتے رہتی تھی، انہیں ایک کو قتل کرا انہیں ایک کو قتل کرا، انہیں 2 کو کرا انہیں 4 کو کرا، اس طرح جنگیں جاری رہتی تھی ان قتل کی وجہ سے۔ تو ایسی بے اعتدالیاں پائی جاتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، جو قتل کرے گا جو قاتل ہے اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح محترم سامعین، اگر کسی نے قتل کر دیا قاتل، اور قتل ہونے والے کو بولتے ہیں مقتول، جو کہ مر گیا مقتول، قتل کرنے والا قاتل، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر قتل کرنے والے نے کسی کو قتل کر دیا، وہ مر گیا، اب بچا زندہ کون ہے؟ قتل کرنے والا ہے۔ تو شریعت نے اس معاملے میں چند باتیں بیان فرمائی ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ مقتول کے جو وارثین ہیں، جو قتل ہوا اس کے جو گھر والے ہیں، وہ قاتل سے 3 چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ قصاص میں قتل کر دو۔ مقتول کے گھر والے کیا بولیں کہ جو قتل کرانا ہے اس کو بھی ہم قتل ہی کریں گے، اس کا بھی قتل ہی ہونا ہے، لہذا یہ کیا کرتے؟ مقتول کے گھرانے والے آتے حاکم کے پاس، آ کے بولتے کہ اس نے ہمارے گھر کے فرد کو قتل کیا، اس کو بھی قتل کر دو، تو لہذا قصاص میں قتل ہو جائے گا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قتل نہیں کرتے، قتل نہ کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ دیت لی جاتی ہے۔ شریعت میں یہ رخصت ہے کہ دیت لی جا سکتی ہے، یعنی کہ مقتول کے جو گھر والے ہیں جس کے گھر میں قتل ہوا ہے، قاتل سے دیت لیں گے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ قاتل دینا۔ مثلا کیسے کہ ایک اونٹ کی قیمت اندازہ 1 لاکھ روپے رکھ لو آپ، کیونکہ اونٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، آپ زیادہ ہے 1 لاکھ بھی رکھ لیے، تو اب جو قاتل ہے 1 کروڑ روپے دینا، تو اس کی جان بخشی جائے گی، اسے بولتے دیت، ایک موٹی رقم۔ اور وہ کیا رکھی گئی؟ 100 اونٹ۔ اس وقت اونٹوں کا دور تھا، اونٹوں کا چرچا تھا، جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ اتنا بڑا مالدار، تو کہا گیا کہ 100 اونٹ قاتل دے گا تو ٹھیک ہے تم بچ جاؤ گے، تمہاری جان بخشی جائے گی۔ یہ دوسرا راستہ تھا، اگر وہ 1 کروڑ دے گا تو پھر جان بخشی جائے گی۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ اگر تم معاف کرنا چاہو، اگر معاف کرنا چاہو تو پھر معاف کر سکتے ہو۔ تو لہذا ایک شخص کے قتل کرنے کے بعد بھی ایک قاتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند رخصتیں رکھی ہے، چند اختیارات رکھے ہیں مقتولین کے لیے، مقتول کے گھر والوں کے لیے، کہ اگر آپ چاہیں تو یہ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہو۔ یہ رخصتیں ہیں، یا تو جان لے لو، یا پھر مال لے لو، یا پھر معاف کر دو۔ 3 بھی راستے شریعت نے رکھے ہیں، تو لہذا یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے قتل کی 3 قسمیں ہیں۔ قتل کرنے کے الگ الگ وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک ہے قتل عمد، جیسا کہ ہم نے بیان فرمایا کہ جان بوجھ کے قتل کرنا، کسی کو پکڑ کے معلوم تھا اس کو قتل کرنا ہی ہے، اب وہ ظلمن ہو، جبرن ہو، دشمنی سے ہو، جو کچھ بھی معاملہ ہو، جان بوجھ کے قتل کرتا، تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ قصاص میں قتل ہو سکتا ہے۔ اور جو قصاص میں قتل کرنے کا مسئلہ ہے، دیکھیے ایک شخص ہے قتل کیا، کیا اچانک، انہیں قاتل نہیں تھا، وہ مرڈرر نہیں تھا، ہمیشہ قتل کرنے والا نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ موقع دے سکتے، چلو بھائی قتل کر دیے تو دیت دے دو، اپنی جان بخشوا لو۔ لیکن اگر کوئی ایسا قاتل ہے جو بندھا ہوا ہے، اس کا کام ہی مرڈر کرتے پھرنا، ایک کو پکڑا مرڈر کر دیا، پھر چھوٹ کے آیا، پھر مرڈر کر دیا، پھر پکڑے گیا، پھر مرڈر کر دیا، اس کا کام ہی مرڈر کرنا رہتا ہے، اگر ایسا شخص قاتل ہے تو پھر اسے اڑا دینا، کیونکہ اگر یہ زندہ ہے تو پھر اور قتل ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہذا یہ بات، پہلی بات، اگر جان بوجھ کر قتل کیا جاتا ہے تو پھر بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ایک کہتے ہیں قتل شبہ، یعنی کہ شبہ کی بنیاد پر قتل، یعنی کہ قتل کرنا کسی کو تھا لیکن اس نے جو ہے نا قتل کسی اور کو کر دیا۔ یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قتل کرنا نہیں چاہ رہا تھا، صرف مارنا چاہ رہا تھا، ہاتھ سے کٹ پٹی پہ مار دیا، اچانک رگ ہٹ گئی، مر گیا، مارنا نہیں چاہ رہا تھا، صرف سزا دینا چاہ رہا تھا، مر گیا۔ اس کے دل میں مارنا بول کے تھا، صرف ڈرانا بول کے تھا، لیکن ایسا مار دیا کیوں مر گیا، اسے کہتے ہیں شبہ قتل، قتل کے جیسا قتل نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا، تو ایسا بھی ایک قتل ہوتا ہے۔ اسی طرح اور ایک ہے قتل خطا، قتل خطا ہوتا یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے قتل ہو گیا، جیسے کہ اس کی مثال یہ دی گئی
کہ جیسے کہ آپ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے، شکار کرنے کے لیے گئے، ایک ہرن پہ آپ کا نشانہ تھا، آپ نے گولی چھوڑ دی، ہرن کے بجائے کسی آدمی کو جا کے گولی لگ گئی، تو یہ کہتے ہیں قتل خطا، یعنی کہ ہم آپ کو تو مارنا ہی نہیں چاہ رہے تھے لیکن غلطی سے گولی لگ گئی، تو لہذا ہر ایک کی سزائیں الگ الگ ہیں، قتل عمد کی سزا الگ ہے، قتل شبہ کی سزا الگ ہے، اور قتل خطا کی شکل الگ ہے، تو لہذا ہر ایک کی سزائیں مختلف ہیں۔ اور ایک بات اہم یہ ہے کہ اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں جو ہے نا زندگی ہے، یعنی کہ قتل کے بدلے کسی کو قتل آپ کر رہے ہیں، اس میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے ہوش مندو، عقل والو، سوچنے والو، سمجھنے والو، قصاص لینے میں زندگی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسی زندگی کیسے ہے؟ قصاص میں تو کیا ہوتا ہے، ایک شخص کے بدلے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، تو وہ تو مر گیا، وہ پھر کہاں سے زندگی ملی؟ تو محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے، زندگی اس طرح ہے کہ اگر ایک قاتل ہے، قتل کرنے والے نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اگر اسے قتل کر دیا جائے گا تو پھر دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ بھائی قتل کریں گے تو پھر جان جائے گی، لہذا پھر وہ قتل سے باز آ جائے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اور 10 کو ٹپکائیں گے، لیکن یہ سزا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ بھائی اگر قتل کرا تو میرے کو مار دیں گے، اب 10 لوگوں کی جان بچ گئی، زندگی مل گئی 10 لوگوں کو۔ یہ مطلب ہے زندگی اس طرح ملتی ہے کہ ایک قاتل کو ختم کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے قصاص میں، پھر اوروں کی زندگی اس کی وجہ سے بچ جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے قصاص میں زندگی کا۔ اگر ہم اسی کو ختم کر دیں گے تو پھر دوسرے لوگ قتل ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور طریقہ کیا رکھا گیا کہ جو بھی قاتل ہے تمام لوگوں کے سامنے اس کو قتل کیا جائے گا، تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ دیکھو کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا تھا، تو لہذا اس کے لیے یہ سزا ہے، لہذا جب وہ دیکھے گا تو پھر اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے پھر اوروں کو زندگی مل جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، آج بعین ہی وہی حالت ہمارے پاس ہے کہ آج کوئی بھی مل کے کسی کو بھی قتل کر دیتا اور کوئی سزا نہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو جانتا، اس کی طبیعت سے واقف ہے کہ کون کیسا گناہ کرے گا اور کس گناہ کے کرنے کے بعد اس کے اندر کتنی جرأت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے ہر ایک کے لیے سزائیں سنائی ہے۔ ایک شخص قتل کرنے والا ہے، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اس کے اندر اس کے بعد فطری طور پر بڑی دلیری پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی ایک کو اڑا دیا اور بھی اڑا سکتا ہوں، کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے، پھر دوسرا قتل کرے گا، پھر تیسرا قتل کرے گا۔ تو شریعت نے کہا کہ بھائی ایسے شخص کو ختم ہی کر دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ نیست نابود ہو جائے۔ تو لہذا شریعت نے اس کا احترام رکھا ہے۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ آج بھی دیکھیے کہ جو غالب رہتا ہے شخص، جو حاکم رہتا ہے، جو بڑا مالدار رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، ایسا شخص قتل بھی کر دیتا ہے تو اس کے نام پر قتل کا وارنٹ ہی جاری نہیں ہوتا، وہ بچ بچا کر لنک جوڑ کر جو ہے نا اپنے آپ کو بری قرار دے دیتا ہو، یا پھر پالتو اس کے پاس قاتلین ہوتے ہیں، قتل کرنے والے لوگ، انہیں جو ہے نا پیسے ویسے کھلا کے 8 دن میں باہر وہ قاتل چلتا پھرتا نظر آتا۔ تو یہ جو حالت ہماری ہے زمانہ جاہلیت میں یہی تھا، جو بھی غلبے والا ہوتا تھا اپنے کمزور پر ظلم کرتے ہوئے یہی وہ کام کیا کرتا تھا۔ جو آج غالب جو رہتے ہیں، طاقتور جو رہتے ہیں، سیٹوں پر جو رہتے ہیں، ایسا گھنونا جرم کر کے پسے پردہ اپنے معاملات کو حل کر لیتے ہیں۔ تو لہذا یہ وہ جو چیز ہے زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے، کیونکہ قصاص نہیں ہے، حکومت کے پاس اتنی سمجھے کہ اسلامی قانون نہ ہونے کی وجہ سے، غیروں کے قانون کے ہونے کی وجہ سے، جو سزا جس کو ملنی چاہیے وہ نہ دینے کی وجہ سے آج جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے جرائم ہیں، ایک سزا ڈھنگ کی نہیں ہے۔ کوئی جرم بھی کرتا ہے تو اس نے اتنے راستے نکال لیے ہیں، وہ جرم تو کر لیتا ہے لیکن اس سے پہلے سیٹ اپ کر لیتا ہے کہ اس سے باہر کیسا آنا ہے۔ پہلے یہ دیکھتے قتل کرنا بات، بھائی آنا کیسے باہر؟
آپ میرے کو باہر کیسے نکالتے ہیں؟ نہیں بھائی، اس کو پیسے کھلا دیا، وہ اے سی بھی کھایا، وہ ڈی سی بھی کھایا، وہ سی ایم کھایا، وہ ایم ایل اے کھایا، پیسے کھلا دیا، تم قتل کرو، 2 دن میں باہر لا رہے ہو۔ اس طریقے سے یعنی کہ منظم سازشوں کے ساتھ آج قتل کیا جا رہا ہے، اور جو قاتلین ہیں دن دناتے مست پھرتے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے قاتلین سے لوگ ڈر کے اپنے حقوق کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں بھائی یہ ہمیں بھی نہ، ہماری جان بھی نہ چلی جائے، چلو جائیداد جائے لیکن ہماری جان تو بچ جائے گی۔ تو لہذا ایسے برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، لہذا اگر اس پر ساری دنیا صحیح معنوں میں عامل ہو جائے تو پھر کوئی جرم نظر نہیں آئے گا۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں تقریباً 2019 میں یا پھر کسی سال میں تقریباً کتنے مرڈر ہوئے؟ 19,000 مرڈر ہوئے، جہاں پر اسلامی قانون نہیں ہے۔ دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں ان لوگوں کے پاس، اچھی پولیس ہے، اچھے جو ہے کیمرے ہیں، پکڑ سکتے چور، وہ چیزیں ہیں، لیکن اسلام نہیں ہے نا، شریعت کا قصاص ان کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے مقابلے میں سعودی عرب کا مقابلہ کیا گیا، موازنہ کیا گیا، تو دیکھا گیا کہ ایک سال میں وہاں پر 280 مرڈر ہوئے۔ توازن دیکھیے آپ، تناسب دیکھیے کہ ایک امریکہ ہے، سپر پاور ہے آج کا، جس کے پاس جرم سے روکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، ان کے پاس کوششیں جاری ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہاں پر جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ ایک اسلامی ملک ہے سعودی عرب، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ایک اسلامی قانون کے نفاذ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان وہاں پر بچ رہی ہے۔ تو یہ اسلام کا دم ہے، یہ حدود ہے، یہ قوانین ہے، اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر دنیا میں سکون آ سکتا ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کتنی ہی بڑی ترقی آپ کر لیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں، بہترین سے بہترین آلات بنا لیں، یاد رکھیے ان آلات کے ذریعے سے اس جرم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان آلات کو خریدنے والے مل جائیں گے، بنانے والے بک جائیں گے، فیصلے کرنے والے بک جائیں گے، لیکن محترم سامعین، ایمان بکنے کی چیز نہیں ہے۔ جس کے دل میں اتر گیا پھر وہ اس ایمان پر کا فیصلہ چاہتا ہے اور اس کا نفاذ بآسانی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو اسلامی قوانین جو ہے، اس کے جو حدود ہے، تعزیرات کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں قصاص کے تعلق سے آپ کے سامنے رہی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے جانوں کی، اپنے مالوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری جان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی اسلامی قوانین کے مطابق، اسلامی احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اس دنیا سے خیر پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔